अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि दरूद पाक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं तो कुछ फजीलतें जान लीजिए। इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों, सवाब की नीयत से अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानी से दूर रहता है। दोस्तों, दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसका फ़ायदा उसी की तरफ लौटता है जो दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो पढ़ते ही कबूल हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने से बंदे के दर्जात बुलंद होते हैं। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ना एक इबादत है और दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंदुरुस्ती को दूर करता है और खुशहाली को लाता है। और दोस्तों, दरूद की बरकत से माल बढ़ता है, कारोबार में बरकत होती है। दरूद पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेता है। दरूद पाक पढ़ने वालों की नेकियों का पल्ला कयामत के दिन वजनी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला कयामत के दिन पुल सिरात से तेजी और आसानी से गुजर जाएगा। दरूद पाक अगर पढ़कर किसी मरहूम को बख्शा जाए तो उसे भी नफा देता है। दरूद पाक पढ़ने वाला का दिल में लगे जंग से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की गिबत करने से महफूज रहता है। दरूद पाक की रूहानियत के खजाने की चाबी है। दरूद पाक पढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है और ये फ़ायदा दरूद पढ़ने वाले को जन्नत तक पहुंचा देता है। दरूद पाक अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का आसान अमल है। दरूद पाक पढ़ने वाले को हमेशा नेकी करने की ख्वाहिश रहा करेगी और दरूद पाक पढ़ने वाले का नाम बारगाह रिसालत में लिया जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वाला मरने तक ईमान पर कायम रहेगा और ईमान पर ख़ात्मा होगा। दरूद पाक पढ़ने वालों को रिज़्क़ में, आमाल में, उम्र में, औलाद में और मालो असबाब में बरकत होगी और दरूद पाक पढ़ने वाले का घर रोशन रहेगा। दरूद पाक पढ़ने वाले की कश्ती तूफ़ानों से इंशाअल्लाह पार होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा नेकी हिदायत हासिल करेगा। दरूद पाक की कसरत करने से आँखों को नूर मिलता है। दरूद पाक की कसरत करने से जिस्म की सेहत बरकरार रहती है। दरूद पाक की कसरत करने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद भेजना जहन्नम की आग से बचाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं कबूल हो जाती है। दरूद को जोर से पढ़ने वाले शख्स में से घमंड खत्म हो जाता है। दरूद पढ़ने वाले के लिए दरूद कब्र में और क़यामत के दिन रोशनी का काम करेगा। दरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पे जाएगा खुशूसी इनायत होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा नबी के करीब होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सख्त प्यास से बचा रहेगा। दरूद पाक की कसरत करने से दुश्मनों पर फतेह हासिल होती है। जो शख्स दरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले तो उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम रब खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने से ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक की कसरत करने वाले बंदों से अल्लाह खुश और राज़ी होता है। दरूद पाक की कसरत गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद पाक की कसरत करने से बंदे के आमाल पाक और साफ़ होते हैं। दरूद शरीफ की कसरत करने से ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ की कसरत से जिन्नात की शरारत से खुलासी हासिल होगी।
درود پاک پڑھنے سے سفر میں کامیابی و سلامتی حاصل ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے تجارت و کاروبار میں بہت برکت ہوگی۔ درود شریف کے ذریعے اللہ بندے کے دکھ دور کر دیتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بڑا کنجوس ہے۔ جو نبی پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ جب تک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر موقع پر میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت دنیا اور آخرت کی سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت سے اللہ بندوں کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ پاک کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد پر درود بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کا وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ پر درود نہ پڑھا گیا قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائے گی، جس میں سے 30 دنیا کی اور باقی آخرت میں پوری کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو امید دل کے اخلاق کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مستحق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور مجھ سے میرے حبیب پر درود بھیجنے کے واسطے پر قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں
اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے تمہارے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی پہنچائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا گیا ہاں، تو ارشاد فرمایا محمد پر درود کی کثرت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے وہ میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا اور مجھ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح کے وقت 10 بار درود پاک بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 بار درود پاک بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں ہمیشہ اس پر فرشتے درود جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میرے پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک بھیجے گا وہ تب تک نہ مرے گا جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ہولناکی اور خطرناک سے وہ سب سے زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ بھیجتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف نہ پڑھے گا وہ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھوں۔ جو دعا درود کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہے جب تک محمد اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود سلام بھیجا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو تو وہ چیز تم کو یاد آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں اپنے گھر میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے تو میں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ، ضرور تمہارے گھر میں 3 حضرات دفن ہوں گے اور وہاں پر 3 لوگ مدفون ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو انسان 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہے۔ درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، بعض روایت میں ہے 100 مرتبہ درود پڑھے، قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اس سے مشاف کروں گا۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرے گا تو اس کے چہرے پر نور آئے گا،
दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि हर मुसलमान रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा दरूद पढ़ाई करे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।